بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا تیسرا باب ہے منصوبات، سبق نمبر 18 ہے معوذ میرا عاملہ علی شریطۃ تفسیر پر نصب کب واجب ہے۔ نصب کب واجب ہے یہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ استثنائی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک استثنائی مثال ہم نے پارٹ 1 کے اندر پڑھی ہے، دوسری استثنائی مثال ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں مثال کیا ہے، مثال یہ ہے کل شیء فعلوہ فی الزبر۔ بتانا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اس مثال کے اندر بھی جو کل شیء ہے اس کو آپ معوذ میرا عاملہ علی شریطۃ تفسیر نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معوذ میرا عاملہ علی شریطۃ تفسیر ہے اور یہ مفعول بہ ہے، اس کا فعل محذوف ہے۔ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو بنائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر خرابی لازم آئے گی۔ لیکن پہلے ہم اس آیت کا مطلب اور معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس میں خرابی لازم آئے گی ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کل شیء، ہر وہ چیز فعلوہ جو انہوں نے کی ہے فی الزبور، ان کو کرامن کاتبین نے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے جتنے کرتوت اور جتنے اعمال ہیں وہ ان کے اعمال نامے کے اندر موجود ہیں اور ان کو کرامن کاتبین نے وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ کل شیء، یہ مضاف مضاف سے مل کر بنے گا مبتدا، اور یہ فعلوہ فی الزبور یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو مبتدا تو آپ بنا سکتے ہیں، آپ اس کو مفعول نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ اس کو مفعول بنائیں گے تو پھر دو خرابیوں میں سے کوئی نہ کوئی خرابی لازم آئے گی۔ وہ دو خرابیاں کون سی ہیں؟ وہ اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں مفعول بنانے کی صورت میں یہ کل شیء ہوگا اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوگا فعلوہ، اس فعل محذوف کی تفسیر یہ فعل مذکور فعلوہ کر رہا ہوگا۔ پھر اس صورت کے اندر یہ ہوگا نا کہ جو فی الزبر ہے یہ جار مجرور مل کر یا تو آپ اس فعل فعلوہ کے متعلق کریں گے یا تو آپ یہ والی ترکیب کریں گے۔ اگر آپ یہ والی ترکیب کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا انہوں نے ہر چیز کو اپنے نامہ اعمال میں لکھا۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ ان کے جو نامہ اعمال ہیں ان کے فعل کا محل ہیں، اور یہ والا مطلب درست نہیں ہے کیونکہ اعمال کو نامہ اعمال میں انہوں نے خود نہیں لکھا ہے بلکہ کرامن کاتبین نے لکھا ہے۔ تو لہذا آپ فی الزبر کو فعلوہ کے متعلق نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری ترکیب اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ کل شیء، یہ شیء جو ہے یہ بنے گا موصوف اور اس کی صفت محذوف ہوگا ثابت، اور یہ جو اس کی صفت ہے ثابت، یہ جو جملہ ہے فی الزبر یہ جار مجرور مل کر یہ اس ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو ثابت شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں اور یہ جو شبہ فعل ہے ثابت یہ شے موصوف کی صفت بنتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی معنی درست نہیں بنتا ہے، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے ہر وہ چیز کی جو ان کے نامہ اعمال میں ہے، اور یہ بھی خلاف مقصود ہے کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا نہیں ہے کہ انہوں نے ہر وہ چیز کی ہے جو ان کے نامہ اعمال میں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بتانا کہ انہوں نے جتنے کام کیے ہیں، جتنی حرکتیں کی ہیں، ہر چیز ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے وہ تمام کی تمام چیزیں انہی کی ہیں، یہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ اس کے اوپر نصب پڑھتے ہیں تو نصب پڑھنے کی صورت میں دو ترکیبی احتمال ہوں گے، اور دونوں کے دونوں ترکیبی احتمال کی صورت میں اس کے معنی اور مفہوم کے اندر خرابی لازم آتی ہے۔ لہذا آپ اس کو معوذ میرا عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی قبیل سے نہیں بنا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر رفع پڑھنا ہی لازم ہے، اور یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ دیکھیں یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ ما عمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی قبیل میں سے تو ہے۔ پڑھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر نصب پڑھا جائے، لیکن اس کے اوپر نصب نہیں پڑھا گیا ہے بلکہ اس کے اوپر رفع پڑھا گیا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو مثال ہے ما عمر عاملہ کی قبیل سے کس طریقے سے ہے، اور دوسری ہم نے اس کی وجہ یہ سمجھنی ہے کہ اگر یہ ما عمر عاملہ کی قبیل سے ہے تو پھر اس پر نصب کیوں نہیں پڑھا گیا ہے اور رفع اس پر کیوں پڑھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے اسم دیکھ لیں، اسم کون سا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو اسم ہے نا الزانیۃ والزانی، یہ دونوں ما عمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی قبیل میں سے ہیں۔ اصل میں اس سے پہلے فعل محذوف ہے فجلدوا، اور یہ جو فعل محذوف ہے اسی فعل محذوف کی تفسیر یہ فجلدوا فعل مذکور کر رہا ہے، اور یہ جو فعل مذکور ہے یہ الزانیۃ والزانی کے متعلق کل واحد میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ما عمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود الزانیۃ والزانی پر نصب نہیں پڑھا گیا ہے، حالانکہ پڑھا نصب جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ فجلدوا کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے،
لیکن اس کے اوپر رفع پڑا گیا ہے۔ اب یہ چونکہ نحویوں کے قاعدے کے خلاف ہے تو لہذا نحویوں نے اس کو قاعدے سے خارج کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعویلیں کی ہیں، جن تعویلوں میں سے یہاں پہ کچھ تعویلیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو پہلی تعویل ہے وہ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مثال ہے زانیۃ و زانی، یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو الزانیۃ و زانی ہے یہ مبتدا ہے جو کہ متضمن معنی شرط کے ہے، یعنی ایسا مبتدا جو کہ شرط کے معنی کو متضمن ہو، اور یہ جو آگے والی ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ جزا ہے جو کہ متضمن معنی خبر کے ہے، اور یہ جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ فا کا ما بعد، فا کے ما قبل جو فا جزائیہ ہوتی ہے اس کا ما بعد اس کے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ جو اجلدوا ہے یہ الزانیۃ و زانی میں عمل نہیں کر رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو عمل اس میں نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہے، بلکہ عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فا جزائیہ کے بعد داخل ہے، اور فا جزائیہ کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ فا جزائیہ سے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ نکلے گا امام مبرد کی بات کا کہ یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں ہے، یہ مبتدا ہے جو کہ متضمن معنی شرط کے ہے، اور یہ خبر ہے جو کہ متضمن معنی جزا کے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں الفاء بمعنی شرطی، یہ جو فا ہے یہ شرط کے معنی میں ہے امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی یہ پورے کا پورا جو جملہ ہے یہ شرطیہ جزائیہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی تعویل ہے وہ ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جملہ الگ ہے الزانیۃ والزانی، اور یہ جو جملہ ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ جملہ الگ ہے۔ اصل میں یہ جو جملہ ہے وہ یہ ہے حکم الزانیۃ والزانی یتلی علیکم بعد، زانی اور زانیہ کا جو حکم ہے وہ تمہارے اوپر اس کے بعد تلاوت کیا جائے گا، اور وہ جو حکم تلاوت کیا جا رہا ہے وہ یہ والا جملہ ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا کہ یہاں پر جو رفع تھا وہ اصل میں تو تھا مضاف کے اوپر، لیکن مضاف کو حذف کر کے جو اس کا رفع تھا وہ ہم نے مضاف الیہ یعنی زانیہ اور زانی کو دے دیا ہے، اور پورے کا پورا جملہ اس طریقے سے یہاں پر مذکور ہے، تو یہ الگ جملہ ہے، اور یہ جو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ یہ الگ جملہ ہے۔ تو لہذا یہی فرماتے ہیں کہ جملتان عند سیبویہ۔ اب اس کے اوپر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں تو دونوں کے درمیان میں جو فا آ رہی ہے یہ فا کون سی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو فا ہے اس میں تین احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ فا سببیہ ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ فا زائدہ ہو، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ فا تفسیریہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب یہ دو الگ الگ جملے ہیں تو یہ جو جملہ ہے دوسرا جملہ، اس جملے کا جو جز ہے وہ سابقہ جملے کے اندر عمل نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو اجلدوا ہے یہ اس کے اوپر عمل کر کے اس کو نصب دے دے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو اجلدوا نے اس پر عمل کر کے اس کو نصب نہیں دیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کل واحد میں عمل کر رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الگ جملہ ہے اور ایک جملے کا جز دوسرے جملے میں عمل نہیں کرتا ہے۔ وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کے بارے میں آپ نے دو تعویلیں پڑھ لی ہیں۔ ایک تعویل کے مطابق یہ فا جزائیہ تھا، دوسری تعویل کے مطابق فا میں تین احتمال تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ جملہ مبتدا خبر ہو یا پھر یہ ہے کہ دونوں الگ الگ جملے ہوں جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ ان دو تعویلوں میں سے کسی ایک تعویل کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ماننا پڑے گا، اور آپ کو اس کو نصب دینا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ما اضمر عاملہ کی تمام تر شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ تمام قراء رفع پڑھنے کے اوپر متفق ہے لہذا اس کے اوپر نصب پڑھنا باطل ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ نکلے گا یا تو یہ جو فا ہے آپ اس فا کو شرط کے معنی میں یعنی فا جزائیہ مانا جائے، یا پھر یہ ہے کہ آپ آیت کو دو مستقل جملے باندھ لیں جس کی وجہ سے زانیہ اور زانی ان دونوں کے اوپر رفع پڑھنا متعین ہو جائے گا، وگرنہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔